کیا ایسا وقت آ گیا ہے واقعی کہ پاکستان کا سب سے اہم ایئرپورٹ کسی دوسرے ملک کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ؟ تو ناظرین، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر کافی زیر بحث ہے، جس نے بہت سارے لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ چلیں سب سے پہلے تھوڑا سا ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں جب متحدہ عرب امارات یعنی UAE ابھی اسٹرگلنگ فیز میں تھا، اس وقت وہاں نہ جدید ایئرپورٹس تھے، نہ ایویشن کا کوئی مضبوط نظام موجود تھا، اور اسی دوران پاکستان نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA نے اپنے پائلٹس، انجینئرز اور ٹرینڈ سٹاف جو ہے کہاں بھیجا؟ UAE بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ وہاں کے لوگوں کو سکھایا جائے کہ جہاز اڑائے کیسے جاتے ہیں، ایئرپورٹس کیسے بنائے جاتے ہیں اور کیسے چلائے جاتے ہیں۔ کس کو؟ اور پاکستان نے سکھایا تھا UAE کو۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ایویشن کے میدان میں ایک مضبوط مقام رکھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ پھر میری جان حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ آج UAE دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جن کے ایئرپورٹس جدید ترین ٹیکنالوجی، بہترین سروسز اور عالمی معیار کی سہولیات کے لیے فیمس ہیں۔ خاص طور پر دبئی کا ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین اور بہترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آئے میرے اللہ موجودہ صورتحال کی طرف۔ ابھی ہماری کیا ہے میرے اللہ، ہم پہ رحم و کرم فرما۔ پاکستان کی گورنمنٹ کافی عرصے سے یہ سوچ رہی تھی کس طرح ملک کے بڑے ایئرپورٹس کو بہتر بنایا جائے، ان کی پرفارمنس میں اضافہ کیا جائے اور عالمی معیار کے مطابق اڑایا جائے۔ اسی سلسلے میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کسی بین الاقوامی تجربہ رکھنے والی اتھارٹی کے حوالے کرنے کی باتیں سامنے آئی ہیں، اور انفارمیشن کے مطابق ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل زیر غور بھی ہے، جس کے تحت UAE کی گورنمنٹ اسلام آباد کے ایئرپورٹ کو کیا کر سکتی ہے؟ آپریٹ کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایئرپورٹ کسی دوسرے ملک کو دینا یا اس کے حوالے کرنا، یہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک کی سوورینٹی، خود مختاری ختم ہو گئی یا غیر ملکی لوگ یہاں پر آ کر ہمارے اوپر حکومت کریں گے، بلکہ پاکستان کی اپنی سیکیورٹی فورسز، جسے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس جسے ASF کہتے ہیں، کسٹمز، FIA اور دیگر ادارے اس طرح اپنی فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے میری جان کہ ایئرپورٹ کی مینجمنٹ، آپریشنز اور سروسز کو بہتر بنانے کی رسپانسبلٹی کس کی ہوگی؟ UAE کی ہو سکتی ہے۔ دا کوسچن از دیٹ یہ ڈیل کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ تو عام طور پر اس طرح کے معاملات میں 3 ممکنہ ماڈل سامنے آتے ہیں۔ پہلا ماڈل، UAE ایک فکس رقم پاکستان کو پے کرے گا اور 20 سے 30 سال تک ایئرپورٹ کی مکمل آپریشن رسپانسبلٹی سنبھال لے گا، اور اس دوران ہونے والا پروفٹ یا لاس کس کا ہوگا؟ UAE گورنمنٹ کا ہوگا۔ یہ پہلا ماڈل۔ دوسرا ماڈل ہے پروفٹ شیئرنگ، یعنی ایئرپورٹ سے جتنا بھی پروفٹ حاصل ہوگا وہ پاکستان اور UAE کے درمیان میں ایکولی ڈیوائڈ ہوگا، جیسے 50% ادھر اور 50% ادھر۔ تیسرا ماڈل، UAE ایئرپورٹ پر انویسٹمنٹ کرے گا، اسے اپ گریڈ کرے گا، نئی بلڈنگز، بہترین رن ویز، جدید سسٹم اور سہولیات اویلیبل کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں فوری طور پر پاکستان کو زیادہ مالی ادائیگی نہ ہو۔ لیکن اب اگر اس معاملے کو پازیٹیو وے میں دیکھا جائے تو اس کے کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر UAE جیسی جو گورنمنٹ ہے جس نے دبئی جیسے عالمی معیار کے ایئرپورٹس کو کامیابی سے چلایا، اسلام آباد ایئرپورٹ کو اگر وہ سنبھالتی ہے تو یہاں بھی سروس کا معیار بہتر ہو سکتا ہے، اور مسافروں کو بہترین سہولت، تیز ترین امیگریشن، کم ڈیلے اور زیادہ پروفیشنل انوائرمنٹ مل سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کچھ اہم سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا اس ڈیل سے پاکستان کو لانگ ٹرم بینیفٹ حاصل ہوں گے؟ کیا مقامی ملازمین کے روزگار پر کوئی امپیکٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیا یہ فیصلہ مستقبل میں درست ثابت ہوگا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن پر سوچنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ایسا کوئی نیا انوکھا یہ عمل نہیں ہے جو یہ ابھی ہونے جا رہا ہے۔ کئی ممالک پہلے بھی اپنے ایئرپورٹس دوسرے ممالک یا غیر ملکی کمپنیوں کو دے چکے ہیں۔ گریس کی بات کریں، یونان کی، اس نے اپنے کچھ ایئرپورٹس جرمنی کو دیے، یوگینڈا نے ایک ایئرپورٹ چائنا کو دیا، مالدیو نے اپنا ایئرپورٹ بھارت کے حوالے کر دیا، اور سربیا نے ایئرپورٹ فرانس کو دے دیا، سری لنکا نے ایک ایئرپورٹ چائنا کو دے دیا۔ ان تمام مثالوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ممالک اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے عالمی تعاون ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال تمہارے واسطے، اگر اس فیصلے سے پاکستان کے ایئرپورٹ کا معیار بہتر ہوتا ہے، مسافروں کو عالمی سطح کی سہولیات ملتی ہیں اور ملک کو معاشی فائدہ ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ درست قدم ہوگا، یا پھر آپ کے خیال میں ایسے اہم ادارے اپنے ہی ملک کے کنٹرول میں ہونے چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے کبھی انٹرنیشنلی سفر کیا ہو پاکستان سے
تو تمہیں لگ پتا جائے کہ ساڑھے کول ہونا ہے یا ہونا چاہتا ہے یا دوسرا کول ہو. شیئر ضرور کیجیے گا اور ہاں کمنٹ دیے بغیر جانا نہیں ہے میری جان.